Dr. Asif Ali Korai. I am currently posted as Assistant Commissioner तालका चंबर डिस्ट्रिक्ट अंडोला यार। सबसे पहले मैं आपको अपनी थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मेरी जो एजुकेशन है वो मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से है, माँ सवाए 9th और मैट्रिक। लोग कहते हैं कि लोग लड़कियों की वजह से जो है एजुकेशन में पीछे जाते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अप टू 8th ग्रेड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। उसके बाद जब 9th में मैं रोशन तारा KG हाई स्कूल मोरो में गया तो वहाँ को एजुकेशन सिस्टम था, तो वहाँ ऑब्वियसली गर्ल्स भी थी। तो बीइंग अ बलोच हमें जो होता है कि गर्ल्स के सामने हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन थी मेरी, कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे ये था कि मैं अगर इनके सामने हार गया या कम पढ़ाई की तो मेरी एक किस्म की बेइज्जती होगी, और उसी चीज़ को लेके मैंने पढ़ना अच्छा स्टार्ट किया। और वहाँ हमारे इलाके में भी यही था कि जो स्पेशली कोराई होते हैं वो एजुकेशन की तरफ बहुत कम होते हैं। हमारे हैं ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन की तरफ बिल्कुल कम है। तो वो एक ट्रेंड था हमारा, उसको भी मुझे तोड़ना था। तो ये चीज़ जो थी वहाँ मेरे लिए एक किस्म की स्टिमुलाई थी, मेरी टर्निंग पॉइंट थी लाइफ में। आफ्टरवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही 9th मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज लेवल पे गया, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ हमारे जो टीचर्स थे वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरेशनल थे। उन्होंने बहुत ही मुझे, ये कहते हैं ना कि एक किस्म का इंकरेजमेंट देने में जो किरदार था, मेरे पेरेंट्स तो डेफिनेटली थे ही थे। उसके बाद जो टीचर्स की जो इंकरेजमेंट थी वो एक्सेप्शनल है, मैचलेस है। अच्छा, उसके बाद हर कोई आता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल जो स्पेशली हमारे जो सिंध में है कि इंटरमीडिएट के बाद या तो हम इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या मेडिकल की तरफ जाते हैं। मैं आपको इस तवज्जो से, इस चैनल की तवज्जो से ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को माने, ना सिर्फ 2 इन फील्ड में जाएं बल्कि बहुत से एरिनाज हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो है वो बुलंदियों को छू रही है, आप उसमें जाएं, उसमें अपने आप को ट्राई करें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, तो बस यही 2 चीज़ें हमारे चैनल बच जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था मेडिकल से था, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंट्रेंस टेस्ट दी और फर्स्ट गो में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की। और लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों में मैंने MBBS की, 2012 में पास आउट हुए। अच्छा, दूसरा जो कहते हैं ना कि दूसरा टर्निंग पॉइंट जो था मेरा सिविल सर्विसेज की जानिब आने का, वो यही था कि मैं जब 2012 में पास आउट करके बैठा तो हमारी होती है हाउस जॉब। अच्छा, हाउस जॉब और हमारे ग्रेजुएशन होने में 6 मंथ का गैप आ गया बीच में। तो फ्री बैठने से मुझे, क्योंकि फ्री बैठना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस 6 मंथ्स को मैं यूटिलाइज़ करूं टू गेट इंडक्टेड इनटू द सिविल सर्विसेज। वो 6 महीने जो थे मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, और जो टीचर वहाँ थे मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी बदौलत मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उन टीचर्स ने अच्छा गाइड किया और वो 6 महीने मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हुए। और मैंने CSS में अटैम्प्ट दिया, और ऐसे हमेशा जैसे होता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे में फेल हो गए और मैं रह गया। फिर मेडिकल भी मुझे कंटिन्यू करनी थी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो यही था कि रोज़ी रोटी कमानी है, छोड़ना नहीं है। सो क्योंकि CSS और PCS हमेशा होता है, आप नो डाउट मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक लक फैक्टर जो कहते हैं हम, वो भी होता है। साथ साथ में मैं FCPS भी कंटिन्यू करता रहा, और 2014 से लेकर 2018 तक मेरी FCPS जनरल मेडिसिन में ट्रेनिंग भी कंप्लीट है। इसी दौरान, अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, मेडिकल की स्टडी बहुत टफ़ होती है। ये जो 4 साल थे 2014 से लेकर 2018 तक, ये ऐसे साल थे जिसमें मुझे FCPS की भी स्टडी करनी थी और साइमल्टेनियसली मुझे PCS और CSS की भी स्टडी करनी थी। 2013 में PCS 2013 अनाउंस हुई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, हमने फॉर्म भरवाया। 2016 में उसकी रिज़ल्ट आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट हुआ। 11वीं मेरी पोजीशन थी पूरे सिंध में। ये जो पॉइंट थी मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एक ट्रेंड ब्रेकर थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत कम हमारे कबीले से लोग आते हैं ना, तो बहुत ही खुशी का मौका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करार दिया,
وہ ایک قسم کا میرے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا، کیونکہ آپ کو ایک بلندی تک پہنچا دیا جائے، سوسائٹی میں آپ کا نام ہو جائے اور آپ کو آفر آرڈر دیا جائے، اس کے بعد اچانک سے یہ پتہ چلے کہ بھائی جو آپ کے پاس آفر آرڈر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں ایک دم سے زیرو پہ آ جائیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو دنیا میں سکھاتی ہیں کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کتنی ڈیفرنٹ ہے جو آپ کی سوشل میڈیا پہ لائف ہوتی ہے۔ کہ جب میری رزلٹ آئی تھی، جب میں اسسٹنٹ کمشنر بنا تھا 2016 میں، تو ہر آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ آپ کے قریب آتا ہے، ہر دوست آپ کا دوست بن جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ بس آپ سے منسلک ہونا چاہتا ہے، آپ سے ایسوسیشن بنانا چاہتا ہے۔ آل آف سڈن جب میری رزلٹ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کی گئی بائی دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ سارا سیناریو 180 ڈگری پہ چینج ہو گیا۔ وہی دوست جو تھے، کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا اپرچونسٹک، موقع پرست، وہ دور ہوتے گئے۔ کچھ رشتہ دار ایسے تھے جن کے کمنٹس میں اگر اس کیمرہ کے سامنے نہیں بتانا چاہتا لیکن بہت ہی مذاقہ خیز تھے۔ خیر، وہ ایک قسم کی جو آپ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، کہ بھائی یہ تو ایک قسم کا وہ بندہ تھا جو ایک کہتے ہیں نا قسمت سے آ گیا تھا، دوبارہ نہیں آ سکتا۔ خیر، ایگزام دوبارہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم سے، الحمدللہ میں نے دوبارہ کوالیفائی کیا، اور سیکنڈ ٹائم میں نے جو کوالیفائی کیا وہ PSS پروونشل سیکریٹریٹ سروس سندھ گورنمنٹ کے سیکشن آفیسر جسے ہم بولتے ہیں، اس میں میری الوکیشن ہوئی۔ میری مدر کا کیونکہ خواب تھا، ایک مرتبہ میں ایسی بنا تھا، تو میری مدر کا یہی خواب تھا کہ آپ جب ایک مرتبہ ایسی بنے ہو تو مجھے دوبارہ ایسی ہی بننا ہے۔ تو اسی انتھوزیازم، اسی موٹیویشن، اس انسپائریشن کو اور اسی ماں باپ کی دعاؤں کو لے کے میں نے دوبارہ محنت کی، اور الحمدللہ 2018 PCS یا کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں الحمدللہ میں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا۔ ایٹ دیٹ مومنٹ میں مسجد میں ہی تھا، تقریباً عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ میں نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوا تو جمعہ کا دن تھا، کسی دوست نے میسج کیا کہ رزلٹ آئی ہے، تو میں مسجد میں ہی تھا، تو اسی ٹائم پہ رزلٹ آئی تو مائی نیم واز آن دا ٹاپ۔ سو اسی ٹائم پہ شکر سجدہ کیا، اللہ کا شکر کیا، اسی ٹائم پہ اپنی مدر کو کال کی، اینڈ مائی مدر واز ویپنگ، کہ خوشی میں کہ یہ وہی خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کسی کی وجہ سے نکل گیا تھا، اب دوبارہ آپ کو ملا ہے۔ سو وہ خوشی جو تھی، کیونکہ آپ کو جو خوشی ہوتی ہے آپ کی اچیومنٹ سے، وہ اتنی نہیں ہوتی جتنے آپ کو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو مطلب بہت زندگی کا عجیب جو کہتے ہیں نا ایموشنس ہوتے ہیں، وہ عجیب خوشی ہوتی ہے۔ مدر ڈائیڈ ان 2020 ڈیو ٹو کورونا اینڈ شی از نو مور، لیکن وہ جو خوشی تھی وہ اس نے دیکھی تھی۔ اچھا، اس کے بعد سائملٹینیسلی کیونکہ میں یہ سول سروسز کا کر رہا تھا، تو 2019 میں جو PCS جو ابھی ہمارے DSP حضرات ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں CC 2019، اس کا میں آپ کو کہتے ہیں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ایگزام ہم دیتے آتے تھے، ہم چھوڑتے نہیں تھے نا، تو انسرٹینٹی ہوتی تھی کیونکہ کل دوبارہ کورٹ جو ہے ہمارے ایگزام کو ختم کر دے۔ تو 2019 جو ہے وہ میں نے اپیئر ہوا۔ اس میں سین یہ ہوا کہ جو ہمارے ہوتے ہیں 5 کمپلسری ہوتے ہیں، 3 آپشنل ہوتے تھے، 5 میں نے پیپر دے دیے تھے، آپشنل کی باری تھی۔ آپشنل میں یہ ہوا کہ کیونکہ ایک مرتبہ جو شیڈول ہے ایگزام کا وہ ریوائز ہو چکا تھا، تو ایگزام کا شیڈول ریوائز ہونے کی وجہ سے وہ جو ایک پیپر تھا میرا سندھی لٹریچر کا، وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ ایوننگ میں ہے، حالانکہ جب ریوائز شیڈول ہوا تو وہ مارننگ میں آ چکا تھا۔ تو میں تقریباً 9 بجے اٹھا جس دن پیپر تھا، کیونکہ کمپلسری ہو گئے تھے، اب 3 میرے آپشنل رہتے تھے، تو میں 9 بجے اٹھا، میں 2 گھنٹے اس کو ریوائز کیا پیپر کو، کیونکہ پیپر جو ایوننگ والا ہوتا ہے وہ تقریباً 2 بجے شروع ہوتا تھا۔ میں نے کہا 2 بجے تک پہنچ جائیں گے آرام سے۔ 11 کا ٹائم ہوا تو میرا اچانک سے میں واک کر رہا تھا اپنے ہی روم میں، تو اچانک سے میری ٹائم ٹیبل پہ نظر پڑی، اور جب ٹائم ٹیبل پہ نظر پڑی تو آئی واز شاکڈ، کیسے نا آپ نمنیس پیدا ہو گئی ٹپس پہ، آپ ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ وہاں دیکھا تو میں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو پیپر ہے ابھی مارننگ میں چل رہا ہے۔ بہرحال آئی واز اسٹن دیئر، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم، تب تک میں سیکشن آفیسر تھا اور میرے لیے یہ اٹیمپٹ بھی بہت ہی اچھا مطلب کہ ضروری تھا۔ خیر، وہ اٹیمپٹ میرا مس ہو گیا، لیکن جب مارک شیٹ آئی تو الحمدللہ وہ 5 پیپر جو تھے میرے وہ پاس تھے، اور اگر میں دوبارہ وہ پیپر دیتا تو 2019 بھی کلیئر کر سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اچھا، مین وائل جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے سول سروسز کا میرا سفر تھا، اسی طرح میڈیکل کا سفر بھی میں کنٹینیو کر رہا تھا۔ 2017 میں نے میڈیکل آفیسر کی کمیشن کلیئر کی تھی، اور 2700 لوگوں میں سے میرا جو میرٹ نمبر تھا وہ 27 تھا۔
سو الحمدللہ میں میڈیکل میں بھی الحمدللہ اچھے نمبروں سے آگے رہا اور اچھی میری اسٹڈیز تھی. آج کل بھی دوست جو ہیں مجھے زیادہ تر جو ہے میڈیکل کے حوالے سے کال کر کے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں, اس کی دوائی وغیرہ بتائیں. تو الحمدللہ وہ میں خدمت کر رہا ہوں, وہ میں نے چھوڑی نہیں ہے کیونکہ وہ میرا بیسک پروفیشن ہے میڈیکل کا, وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا, سول سروسز میں اب آتے ہیں ان دوستوں کے لیے جس کا شوق ہے کہ بھائی میں سول سروسز میں ہوں. ایک تو ہماری سوسائٹی جو ہے اور ہماری میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو مطلب اتنا اچھا بنا کے پیش کرتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی سول سروسز میں آ جائیں. حالانکہ یہ بھی ایک 17 گریڈ کی نوکری ہے, اس میں بھی آپ کو وہی تنخواہ ملتی ہے, تھوڑا ہو سکتا ہے کہ زیادہ تنخواہ ہو, الاؤنسز وغیرہ ہوتے ہیں, ادروائز وہی 17ویں گریڈ کی کہتے ہیں نا اب جاب ہے جس کے لیے آپ کرتے ہیں. لیکن ایک قسم کی پریسٹیج ہے, یعنی کہ آپ جو ہیں اگر اسسٹنٹ کمشنر ہیں تو آپ پورے سب ڈویژن تعلقہ کے ہیڈ ہیں. جو بھی گورنمنٹ کے 58 to 60 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی سپرویژن آپ کے ذمہ ہے. یہ جاب جو ہے جتنی آپ کو کہتے ہیں نا اچھی لگتی ہے اتنے اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لیکن ہاؤ ایور ہمارے کچھ اچھے دوست ہیں جو اس سروسز میں آنا چاہتے ہیں. اس میں پیسہ نہیں ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں. اگر آپ پیسے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو دس از دا رانگ وے مائی فرینڈ, آپ ادھر نہ آئیں. اس میں پیسہ اتنا نہیں ہے. ہاں, آپ کی پریسٹیج بہت ہے, پاور ہے, اتھارٹی ہے. اگر آپ کو یہ انجوائے کرنا ہے تو موسٹ ویلکم. اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ اس میں زیادہ ملے گا, نو وے, تو آپ غلط جگہ پہ آ رہے ہیں. آپ بزنس کریں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بزنس کریں, اس سائڈ پہ نہ آئیں. ہاں, لیکن ان 3-4 چیزیں جو میں نے مینشن کی ہیں اگر آپ اس کا شوق ہے تو موسٹ ویلکم.